بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے اذا نسیتم شیئا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ، فصلیتم علیہ، تو پھر تم میری ذات پر درود پاک پڑھا کرو، وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ آپ کو کوئی بات بھول جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے فضل سے وہ بات بھی یاد آ جائے گی اور وہ گم شدہ چیز بھی اللہ کی رحمت سے مل جائے گی۔ دوستان گرامی، سورہ طارق کی آخری آیات طیبات کی آج تفسیر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جمعۃ المبارک میں صرف ایک آیت کی میں تفسیر عرض کر سکا تھا، والسماء ذات الرجع، اور فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے یہاں سے بھی لوٹنے والی چیز آتی ہے، مطلب بارش، اور بارشوں کی وجہ سے جو ہمارے ملک کے اندر ایک سیلابی صورتحال تھی، اس کے متعلق میں نے گزارشات عرض کی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والارض ذات الصدع، اور فرمایا تمہارے لیے زمین بھی کھل جاتی ہے۔ اس کے بہت سارے معانی اور مفاہیم ہیں کہ انسان کے لیے آسمان سے بھی اللہ نے بارش برسانا پسند فرمایا اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اللہ نے انسان کے لیے زمین کو بھی کھولا ہے۔ تو اس زمین کو کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنا بیج اور دانہ اپنی فصل میں کاشت کرتے ہو تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ زمین کا سینہ پھاڑ کر بھی اس دانے کو باہر نکال دیتا ہے، اور اگر یہ زمین نہ پھٹے تو آپ بے شک جتنے مرضی دانے بیچ میں رکھیں تو وہ کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک دانہ زمین میں سے جب اگتا ہے تو بسا اوقات وہ اتنا بڑا ایک درخت بن جاتا ہے کہ پوری ایک گاڑی بھی اس کے پھل سے بھر لی جائے تو پھر بھی اس کا پھل زائد ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ زمین کے سینے کو اللہ نے رنر کر کے جب کھولا تو یہ وہاں سے ایک پودا نکلا، وہ گندم کا ہو، مکئی کا ہو، آم کا ہو، امرود کا ہو، سیب کا ہو، یہ سب زمین پر ہی کاشت ہوتے ہیں۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسان، تیرا رب تیرے اوپر کتنا مہربان ہے کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ دیتا ہے اس لیے کہ تیرے رزق کا انتظام ہوتا رہے۔ تو اگر اللہ رب العزت انسان پر اتنا مہربان ہے تو انسان کو چاہیے کہ پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنا رہے۔ یہ دوسری بات۔ اب ذرا یہاں پر ایک بات اور بھی سماعت فرمائیے۔ یہ جو زمین کا کھلنا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے قرب قیامت زمین کے اندر جتنے دفینے ہیں، جتنی بھی اس کے اندر معدنیات چھپی ہوئی ہیں، جتنا بھی سونا، جواہرات، پیسے، جو کچھ بھی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرب قیامت زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، مطلب رات کو آپ جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، صبح کئیوں کو سونا، کئیوں کو چاندی، کئیوں کو پیسے، یہ زمین پھٹ جائے گی اور ہر چیز باہر آ جائے گی۔ ایک اس زمین کھلنے کا یہ مطلب بھی ہے، ایک اس زمین کھلنے کا مطلب اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ چند دن پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ پانی کا سیلابی ریلا بڑی تیزی کے ساتھ گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا اور بہت اونچا پانی تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا
انہوں نے قرآن مجید پانی کے سامنے اٹھا کے کر دیا، شاید کسی نے ویڈیو دیکھی ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے ایسے قرآن اٹھا کے سامنے کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی بڑے غریب ہیں اور پسے ہوئے لوگ ہیں، اور یا اللہ ہم سے اس قرآن کا واسطہ اس مصیبت کو ٹال۔ تو وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھی ہے، حقیقت تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جب انہوں نے آگے کیا تو کہتے ہماری آنکھوں کے سامنے یکدم زمین پھٹ گئی اور جتنا پانی تھا وہ نیچے چلا گیا۔ وہ کہاں گیا وہ خدا بہتر جانے، وہ پھٹی ہوئی زمین وہاں پر نظر آتی ہے اور جتنا پانی تھا وہ سارے کا سارا اندر چلا گیا۔ تو یہ میرے رب کی قدرت ہے، اور یہ قرآن مجید برہان رشید کی ایسی برکات ظاہر ہوتی رہیں گی، چونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یہ قرآن اللہ کے دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان ہے، اس کے پاس آیا کرو اور اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ کھایا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھا کرو تو جس طرح ہمارا جسم روٹی پانی فروٹ کھا کر نشو و نما پاتا ہے، جو ہماری روح ہے وہ قرآن اور حدیث اور مصطفیٰ کے فرمان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہماری روح اس کی غذا مکمل ہوتی ہے اور یہ بھی تکڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ تم قرآن مجید اللہ کے دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان ہے، یہ مستدرک للحاکم میں علامہ حاکم نیشاپوری نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اس دسترخوان کے پاس آؤ اور کچھ کھاؤ۔ کیا مطلب؟ جب پڑھو گے تو تمہاری روح اس کی غذا مکمل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا یاد رکھنا یہ قرآن قیامت کی صبح تک اپنی کرامتیں اور اپنے اعزاز اور اپنی برکات وہ دنیا پر ظاہر کرتا رہے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی جگہ ایسا آگ لگی ہے، سب کچھ جل گیا ہے، لیکن اللہ کا قرآن ویسے ہی تشریف فرما رہا ہے۔ ابھی یہ سیلابی صورتحال آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ پورے کا پورا گاؤں برباد ہو گیا لیکن مسجد ویسی رہی۔ کیوں؟ کہتے اس کے اندر قرآن ہے، اس لیے اللہ کا گھر ہے۔ تو اس کا ہمارے گھروں میں بھی تو ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، پھر ہمیں اس کی سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی جو برکات ہیں وہ اس لیول کی ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت رات میں نے قرآن کی ایک بڑی عجیب برکت دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کیا برکت دیکھی ہے؟ کہتا 12 سال گزر گئے تھے، میری بیوی کو فالج تھا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، رات ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ چلو اور تو کوئی کام نہیں ہے، میں قرآن مجید پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے میں نے قرآن مجید جتنا مجھے یاد تھا میں نے پڑھا اور پھونک مار دی، تو میں نے ایسے پھونک ماری اللہ نے اسی وقت اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو آگے سے جو بزرگ تھے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر تو یہ کہتا کہ میں نے مردے کے اوپر پھونک ماری ہے اور وہ زندہ ہو گیا تو میں پھر بھی مان جاتا۔ قرآن کوئی عام شے نہیں ہے، یہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہے۔ قرآن کوئی عام شے نہیں ہے۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی یا نبی۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، اور کئی بندے قرآن مجید پڑھ کے دم کر دے پانی کے اوپر تو سامنے والے کئی ڈر جاتے ہیں اے شرک ہوندہ پہ ہے۔ اب میں کہا نسل مکی، ایک ایڈے پاسے شرک ہو گیا، ابھی اس قرآن پڑھ کے بھوک چما رہی ہے تو تینوں شرک پہ نظر ہوندہ، بندے دا پھل بان ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو ایسے بدبخت لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، بس اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، جبکہ اس کے پڑھنے کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں ہوتا ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا آسمان سے بارش تمہارے لیے نازل فرمائی اور زمین کو تمہارے لیے کھولا، اور کھولنے کی مختلف صورتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب آئیے ذرا آگے، اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، فرمایا لوگو یہ جو قرآن مجید ہے نا اس کو غور سے پڑھا کرو، اس کے اندر ہر بات فیصلہ کن بات ہے، ہر بات سچی بات ہے، ہر بات وہ ہے جو تمہارے دل کو بھی پسند آئے اور تمہارے دماغ کو بھی پسند آئے۔ اور بات بھی ایسی ہے، قرآن مجید میں ہر شے ہے پر جھوٹ نہیں ہے، ہر بات ہے پر جھوٹ نہیں ہے، سچ ہی سچ ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور آگے میرا رب کیا فرماتا ہے؟ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے نا اس کے اندر جو بات بھی ہے وہ فیصلہ کن ہے،
اور اس کے اندر کوئی ہنسی مذاق اور جھوٹی باتیں نہیں ہیں، کوئی کسی بھول میں نہ رہے، اور یہ سچی بات ہے۔ قرآن مجید نے جو جو خبریں دے دی ہیں قیامت کی صبح تک کے لیے، وہ ساری کی ساری خبریں سچی ہیں، اور باقی کچھ قیامت کے بعد کی بھی دی ہیں، جیسے جنت کی، دوزخ کی، وہ بھی خبریں اس میں موجود ہیں، اور جتنی خبریں قرآن مجید میں ہیں اللہ کے فضل سے وہ ساری سچی کی سچی ہیں۔ لیکن ہمارا ایک چھوٹا سا پیغام ہے یہاں پر، اگر آپ توجہ کریں تو عرض کر دوں آپ کو۔ اللہ نے فرما دیا کہ اس قرآن میں ہر بات فیصلہ کن ہے، ہر بات سچی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ کمال والی بات ہے، ایسی خوبصورت کتاب یار، ایسی خوبصورت، ہر بات فیصلے والی، ہر بات سچی ہے، لیکن پھر ہم اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم پھر اخباروں کی طرف توجہ کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اخبار نہ پڑھا کریں، پڑھیں، لیکن اصل بات یہ ہے اخباریں پڑھتے رہتے ہو جس کے اندر پیسے دے کے خبریں لگتی ہیں، اور اس میں بھی اکثر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بڑا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تو ہنسی والی بات بھی نہیں ہے، فرمایا جو بات بھی ہے سچی ہے۔ لوگوں کی لکھی ہوئی بات کو پڑھتے ہو اور ان میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے، میرے رب کے کلام کو پڑھ، اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی جھوٹی بات ہے ہی نہیں، اس میں سچ ہے۔ تو پھر ہمارا قصور تو ہے نا کہ ہم اخباروں کی طرف تو توجہ کرتے ہیں لیکن ہم قرآن پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو کیا میں امید کروں کہ ہم قرآن بھی پڑھیں گے؟ آواز بہت کمزوروں والی آئی ہے، جوانوں والی نہیں آئی۔ قرآن مجید برہان رشید پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور یہ یہاں پر پیغام ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، فرمایا محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ آپ کے ساتھ بڑے مکر و فریب کرتے ہیں لیکن ہم بھی ان کے خلاف خفیہ تدبیر کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا لوں، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، صحابہ اور اہل بیت کی بات آئے، جب اولیاء کاملین اور علماء ربانیین کی بات آئے تو لفظ انتہائی ادب کے ساتھ بولنا چاہیے۔ آپ کہیں کہ سمر صاحب یہ آپ کیوں بات بتا رہے ہیں؟ اس لیے بعض لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت بڑی خیانت کی ہے، اور وہ خیانت کیا ہے سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا انہم یکیدون کیدم واکید کیدا، محبوب وہ تمہارے خلاف مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے جو ترجمہ کیا بڑا خطرناک، وہ کہتے ہیں اللہ ان کے خلاف مکر کرتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مکر نہیں کرتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے لیے یہ جملہ دیکھیں، جملے ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندے کو بہت ساری بات سمجھ آ جاتی ہے، اور جملے ہی ہوتے ہیں کہ جو بے ادبی بن جاتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے پیچھے ترجمہ کی تھے اگے کیوں نہیں، میں کیا مرے تو نہیں کر سکتا، سامنے دیکھ تو صحیح کہ بات کس ہستی کی ہو رہی، کہا رب کی۔ تو میں نے کہا جو ترجمہ کافروں کے لیے کرے گا وہ رب کے لیے کرے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی نا تو میں بات کھول دیتا ہوں۔ یہاں پر اگر کسی کا والد بیٹھا ہو اور میں کہوں کہ یہ تیرے والد محترم ہیں، بات آپ کو پسند آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جملہ بولا ہے، آپ کہیں گے یار یہ بڑا ماشاءاللہ سنجیدہ بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، با ادب بندہ ہے، میرے والد کو والد محترم کہتا ہے، تو یہ میں آکھا اے تیری ماں دا قسم ہے۔ دیکھو نا، میں نے ہوں دسو نا، بظاہر تو بات ٹھیک ہے لیکن آپ کہیں گے نہیں یار بندہ بے ادب ہے، اس کو بولنے کی تمیز کوئی نہیں، اور تیرے پیو دے بارے میں گھٹیا لفظ بولنا تے تو میں نو تمیزاں دسنا ہے، تے رب دے بارے مولوی تینو بولنے دا پتہ ہی نہیں۔ کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو سامنے والے کا جو سٹیٹس ہے وہ دیکھنا چاہیے کیا ہے، سمجھ آئی؟ باپ کے سٹیٹس کو دیکھتے ہو، صحابہ اور اہل بیت کے سٹیٹس کو کس نے دیکھنا ہے؟ بتاؤ، باپ کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہو، اللہ کے ولیوں کے مقام و مرتبہ کو کس نے دیکھنا ہے؟ اپنے باپ کے مقام و مرتبے کا بڑا لحاظ رکھتے ہو، ادب والے جملے بولتے ہو،
بتاؤ خدا اور مصطفیٰ کے لیے اعلیٰ جملہ کس نے بولنا ہے؟ تو اس واسطے وہ لوگ توبہ کریں جنہوں نے یہاں پر یہ ترجمے کیے، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے نبی پاک کے خلاف جناب مکر کیا تو اللہ نے ان کے خلاف خدا کا خوف کرے۔ یہاں ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کر کے بتایا۔ امام احمد رضا کہتے ہیں یہاں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کافروں نے مکر کیا ہے، اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر کی ہے۔ کیا کی ہے؟ خفیہ۔ کیا خوبصورت ترجمہ کر دیا، بات بھی سمجھا دی، لیکن جو معیار علم اور معیار ادب تھا اس کو بھی برقرار رکھا آپ نے۔ کنز الایمان، اسی واسطے ایمان کا خزانہ، یہ ترجمہ کنز الایمان ہے۔ تو اس واسطے اس بات کو سمجھا جائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو مکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، مکر کرنے والے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مکر کرنے والی تو عورت ہو تو گھر برباد کر دیتی ہے، ہاں ہاں، اور یہ مکر سب سے زیادہ کرتی ہی عورتیں ہیں۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ گاٹتا تو سی بھی کوئی نہیں، ہوں ڈلے پائے گئے ہو ہیں، کو اپنی بات بھی سن لیا کریں تھوڑا سا یار، ٹھیک ہے؟ حاجی تو سامی کوئی نہیں، یعنی ہمارے معاشرے کے جو مرد حضرات ہیں یہ بھی بسا اوقات کام تی رکھ دینے، لیکن زیادہ تر یہ بیماری عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ بڑا پکا منہ کر کے تو وہ مکر اور فریب اور دھوکے والی بات کر جائیں، اور یاد رکھ لیں دھوکہ فریب اور مکر یہ کرنا نہیں چاہیے، بالخصوص جہاں پہ بندہ نمک کھا لے نا، آواز کمزوروں والی ہے، وہاں پر نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹے آپ نے جس کے گھر کا نمک کھا لیا ہے نا، تسی اتھے بغیرتی نہیں کرنی، باویں انہاں دے بانڈے دے کتا منہ پا جاوے پر تسی اتھے غلط ہاتھ نہیں مارنا۔ پہلے ہمیں چھوٹے ہوتے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابا جی حضور کیا کر رہے ہیں، ہن سمجھ آؤندی ہے بھی ایدا مطلب ہے بھی نمک حرامی نہیں کرنی، جو مرضی ہو جائے اتھے باویں کتے بھانڈے منہ پا جان، او انہاں دی ٹینشن ہے، لیکن ساڈی تربیت ہونی چاہیے میں منافقت نہیں کرنی، میں دو نمبری نہیں کرنی۔ لیکن آج اس معاشرے کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو بندہ جس کا لحاظ کر جائے، جو بندہ جس کے ساتھ محبت اور پیار کر جائے، عمومی طور پر وہی سامنے سے ڈنگ مارتا ہے۔ عمومی طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آپ کا رشتہ دار ہو، وہ آپ کا دوست ہو، آپ کا استاد ہو، آپ کے معاشرے اور محلے کا بندہ ہو، نہیں، اس کے ساتھ دو نمبری نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دو نمبری اور منافقت ہے، مکر اور فریب ہے، یہ بندہ کبھی سکون کی زندگی نہیں جی سکتا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلا۔ او پرانا بورڈ ویکھے ہی نے، ایڈا موٹا موٹ ڈوندا ہے، اندرو کھوکھوڑ ہوندا ہی نے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، اس کی مثال وہ ہوتی ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں، منافقت والی زندگی نہیں، دھوکہ مکر اور فریب والی زندگی نہیں، کیونکہ نبی پاک نے اس کی مثال پتہ کیا دی ہے؟ توجہ ہے تو سنا دوں آپ حضرات کو۔ حضور نے فرمایا جو کسی کو دھوکہ دے ہم میں سے ہے ہی نہیں، ملاوٹ کرے ہم میں سے ہے ہی نہیں، جو رشوت لے ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کتنے بیٹھے ہو گیا نا چوپ؟ یہ اصل مسئلہ ہے، دھوکہ، ملاوٹ، رشوت، یہ حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے وہ بندہ۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو میری امت نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ امت میں ہے لیکن میری سنت پہ عمل نہیں کر رہا۔ بالکل یہ دھوکہ، دو نمبری، منافقت نہیں۔ اور آقا کریم نے منافقت کی جو مثال دی ہے، توجہ ہے؟ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہوتی ہے جو دونوں بکروں کے پاس چل کے چسکا بھی لے لیتی ہے، میں نے پتا تسی چپ ہو جانا ہے، پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا، سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں بکروں کے پاس جاتی ہے، اس سے بھی چسکا لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اور پتا اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
یہ مشکات شریف اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے، اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے۔ منافقت نہ باپ سے کریں، نہ خاندان سے کریں، نہ علاقے سے کریں، نہ مسجد سے کریں، نہ مدرسے سے کریں، نہ ہی دین سے کریں، نہ ممبر سے کریں، نہ مصلی سے کریں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو جو منافق بندہ ہوتا ہے، اور سیانے آتے ہیں جڑیاں دوہاں بیڑیاں جو پیر رکھے نا کدی پار نہیں لگدا۔ آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی؟ یہ منافق بندے کی مثال، منافق کی نشانی یہ ہے، تیرے نال بھی پورا تے میرے نال بھی پورا۔ آپ نے آواز کمزور کر دی ہے ویسے اس بات پر۔ یہ مکری، یہ فریبی، یہ دھوکے باز، یہ 2 نمبر، یہ دغا باز، یہ پیٹھ کے پیچھے چھرا مارنے والے بدماش، یہ ان سب کے لیے پیغام ہے، بندے دے پتر بنو۔ کیا منافقت کرتے ہو؟ جتنا گل کرنی ہے آنکھیں چک پا کے گل کرنا، منافقت کیوں کرتے ہو؟ منافق کی مثال یہی، جزاک اللہ، منافق کی مثال 2 اس بکری کی طرح ہے جو دونوں بکروں کے پاس چل کے چسکے لیتی ہے، اس کو بھی راضی کر لیا، اس کو بھی راضی کر لیا، چسکا بھی پورا کر لیا۔ راضی تو وہ دونوں کو کر لیتی ہے، چسکا بھی آ گیا، لیکن یہ یاد رکھ اس سے جو پیدا ہونے والا پھر وہ اس کا نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو خدا کا خوف کریں، ہماری جو طبیعتیں ہیں ان کے اندر یہ رویے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں حضور کی سنت پر عمل کا حکم دیا گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور قرآن مجید برہان رشید، اس پر عمل کا ہمیں حکم دیا گیا۔ خدا کا خوف فرمائیں اور اپنی طبیعتوں کے اندر، اپنے مزاجوں کے اندر سے یہ منافقت والا پن اس کو نکال دیں، اس کے ساتھ بندہ بے سکون ہو جاتا ہے۔ منافق بندے کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایک جھوٹ جب بندہ بولے تو 70 جھوٹ اوپر سے بولنے پڑتے ہیں کہ میں لکا لواں تے لکدا موڑ نہیں، پریشانی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ تو اس واسطے یہ رویے ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے، بالخصوص جو مذہبی لائن سے لوگ ہیں ان کے اندر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کھرا مال مولوی ہے، پیر ہے، نقیب ہے، نعت خوان ہے، او خطیب ہے، او امام ہے، او مؤذن ہے، او خادم ہے، او جو مرضی ہے، مذہبی طبقہ ہے، انہوں بالکل کھڑیا ہونا چاہیے۔ بعد میں شرمندگی پھر زیادہ ہوتی ہے۔ اس واسطے یہ میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ مولویاں پیران چھٹی کوئی نہیں، انہاں پہلوں اپنے آپ ٹھیک کرنا۔ ایک کو تاج کمپنی دین ہوں ڈلے پہ گئے ہو نا تساں، یہ مولویاں پیران پہلوں اپنے آپ ٹھیک کرنا ہے۔ اس واسطے میں انہوں بھی لینے کھڑا کرنا بھی تسی بھی ہی کھلو گو نا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں 7 قتل معاف ہیں، نہیں بھائی نہیں، میرے اوپر جتنا بڑا منصب ہے ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو مجھے اتنا محتاط بھی ہونا ہے۔ تو اس واسطے اپنے کردار، اپنے رویے، بالخصوص یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ جھوٹ، یہ دغا اور یہ پیٹھ کے پیچھے وار کرنا، یہ منافقت، تیرے منہ تے تیرا تے میرے منہ تے میرا تے وچو وچو چھریاں پھیری رکھیاں۔ سمجھ آئی؟ وچو وچو جڑا کام کرے وہ بندہ نہیں ہوندا، چوہا ہوندا ہے۔ وچو 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 کردا رہے، بعد پتہ لگا بھی چوہا وچو ٹپ گیا۔ ہاں اسی تے بندے ہیں، اللہ سائیں سانو بندہ بنایا ہے اور کام چوہاں والے شروع وچو وچو کتری رکھ دیو۔ نہیں، کھل کے ہو جا، یا او دا ہو جا یا میرا ہو جا، ایک بندے دا ہو جا، دے دا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات؟ تو یہ بات فرمایا انہم یکیدون کیدم واکید کیدا، وہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وہ مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلاف خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی کی ہوئی باتوں پر ہی شرمندہ ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں، توجہ میری طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مبارک بیٹے تھے اور 4 مبارک بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں کی عمریں بڑی ہوئیں اور سب بیٹیوں کی شادی ہوئی۔ نسل پاک جو چلی ہے وہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ بطول زہرا ان کی چلی ہے۔ باقیوں میں سے 2 کی اولاد ہے، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا، 4 آپ کی بیٹیاں ہیں، لیکن جو میں بات کہنے لگا ہوں وہ توجہ طلب ہے۔ سورہ کوثر کی تفسیر اٹھائیں۔ جو بڑے سرکردہ کافر تھے نا اور ان کے ساتھ ملے ہوئے منافق تھے،
وہ نبی پاک کے بارے میں کہا کرتے یہ ابتر ہے، عربی میں ابتر کہتے ہیں مقطوع النسل، جس کی نسل آگے نہ چل سکے. کہندے نے بس ہے نبی نے جدو دنیا چھڑ کے جانی نہ فوت ہونا تو اے ساری کھیڑ مک جانی ہے. اب یہ سنیں ذرا، وہ کہتے ہیں کھیڑ مک جانی ہے. اب وہ یہ مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ فرماتا میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں. اور کیسے کی؟ جو بندہ سب سے زیادہ یہ شور مچاتا تھا اس کے 2 بیٹوں کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تھا. یہ ہے میرے اللہ کی تدبیر. جزاک اللہ. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا. وہ کیا کرتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹاتا تھا، منافقت کرتا تھا، بغیرتی کرتا تھا، حضور کے خلاف دھوکے والی باتیں چلاتا تھا. اس کا ذہن بنا، اس کا بنا. اللہ فرماتا جب ہم خفیہ تدبیر کرتے ہیں اوے او دے تے وہم و گمان دے وچ بھی کوئی نہیں سی بے میرے پتر کلمہ پڑھن کے پھر ہویا کی؟ پتر او دے نے تے گیت میرے مصطفیٰ دے گائی جاندے نے. فرما چلو میرے پتر تو بڑے نہ ہوئے تینوں تے اسی بھی کھیڑ مک جائے گی. اے تو کھیڑ لے کے تیرے پتر ٹور پینے. ہن دس کی بنے ہیں؟ ہن دس مڑ کی بنے ہیں؟ حوصلے چپ. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی پھر خفیہ تدبیر کرتا ہوں، اور اللہ کی خفیہ تدبیر پھر سب پر غالب ہوتی ہے. میرے عزیز دوست یہ اس کا مطلب ہے. لیکن اگلی بات بڑی ہی کمال کی اگر آپ توجہ فرمائیں. اللہ فرماتا ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. فرمایا محبوب یہ جو کافر ہے نا ان کو تھوڑا مہلت دینا. ہائے ہائے ہائے. اور ہم نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی ہے. تسی آکھو گے سمر صاحب یہ کی مطلب ہے؟ سن لو یہ مطلب کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پتہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فرمایا حبیب یہ جڑے کافر نے نا انہاں دے خلاف جدو تنگ کر دینے فوراں کدائیں ہاتھ چاہ کے انہاں دے خلاف دعا نہ کرے ہے. چونکہ جدو تواڈے ہاتھ اٹھ جانے نے میں تا خالی نہیں گلنا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے. اور دیکھیے آپ 29واں پارہ جب سورۃ القلم شریف پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ موجود ہے. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. آپ کو مچھلی والا نبی کہا جاتا، مچھلی والا. ٹھیک ہے. یہ حضرت یونس علیہ السلام جب آپ کی قوم نے آپ کو تنگ کیا تھا تو آپ نے اس وقت ان کی بدکاریوں سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ان پر عذاب نازل کر دے. اللہ نبیوں کی موڑتا نہیں ہے، یاد رکھ لیں، نہیں موڑتا. اللہ رب العزت نے نا ان پر عذاب بھیجا، وہ برباد ہو گئے. لیکن جب میرے حبیب کی باری آئی، ذرا غور سے سننا، اگر سمجھ آئے تو بولنا ورنہ نہیں. اے 29واں سپارہ سورۃ القلم شریف دے وچ آیت ہے جب میرے حبیب کی باری آئی مکے کے کافروں نے بڑا تنگ کیا، طائف والوں نے بڑا تنگ کیا، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. فرمایا محبوب وہ مچھلی والے نبی کی طرح نہ بننا. اس نے ہاتھ اٹھائے تھے کہیں تو نہ اٹھا دینا. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھو، اور اگر سمجھ آ رہی ہے تو ذرا دل میں جگہ بھی دو نا. یہ وہ امت ہے جس سے میرے مصطفیٰ کو بھی پیار ہے اور میرے خدا کو بھی پیار ہے. اور سنو سنو اب اگلی بات سن کے تمہیں لطف آ جانا چاہیے. اللہ رب العزت خود روکتا تھا حبیب ہم نے کافروں کو ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ابھی آپ بھی مہلت دینا ہے ان کو. ذرا آپ بھی قرآن پڑھتا پیا بھائی، سمجھ آ رہی؟ مہلت دینے کے 2 مطلب تھے. ایک مطلب یہ تھا کہ ان کو ابھی ہم نے مہلت دی ہوئی ہے، جس جس کے مقدر میں ہوگا وہ آپ کا کلمہ پڑھے گا، یعنی کہ نسلوں میں پڑھ لیں گے. اور اگر آپ نے ان کے خلاف دعا کر دی ہے تو برباد ہو جائیں گے. اس واسطے پہلی وجہ
توجہ ہے نا؟ دو چار بندے بڑی توجہ دے نال ستے پین، ذرا توجہ دے نال جاگو نا، توجہ نہیں فرما رہا، توجہ دے نال ستے پین، کمال والی گل ہے۔ یہ ڈیٹیل دے وچ بھی جے ستے پئے ہو تو موڑ تو مینوں بھی ٹیلی فون، میں تواڈے واسطے کراچیوں سیدھا آیا، سمجھ آ رہی ہے؟ میں 4 دن سے کراچی تھا، اے سیدھا وے سفر دیکھو کیسے سمٹ گئے، 8:15 بجے میں اتھوں نکلے ہیں، اے ہن تواڈے سامنے بیٹھے، سفر کیسے سمٹ چکے ہیں، یہ سمٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کے لیے آیا ہوں، انہاں ٹل لائی بھی سانو جمعہ پڑھائی جاتا، میں کہ جڑا پچھلا 2000 بندہ ہی نانو کدے گلاں، میں تواڈے واسطے ہونا، تسی موڑ جو ہے ستے پئے ہو چو پیچھا گوڑے چھوڑے چھاڑ کے ذرا سبحان اللہ کو نا اچھا کے ترکڑے ہو کے ایک باری اللہ دے بندے ہیں کر کے۔ اور میں رات بھی سارے 4 پروگرام کر کے آیا، یہ بہت اوکھا ہوندا ہے، بس یہ سرکار دا ذکر ہی تے ہے جڑا سانو ترکڑیاں کر دیندا باؤ، سمجھ آندی پئی ہے؟ تے موڑ بھی کئی چوپ بیٹھے ہو کرو بولو تا صحیح مدینے جاؤ، تسی آکھو بھی پتہ نہیں ہے جمعہ جین نے بھی کیویں ایڈی جلدی اپڑ آیا بھائی، دیکھو نا فاصلے سمٹ گئے، وہاں سے لاہور تک جہاز لے آئے، یہاں تک گاڑی لے آئی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، سمجھ آئیے؟ تھے گڈی بھی میں آپ چلا کے آئے نے، یہ اتو نمی گال ہی نہیں، بہت مشکل ہوتا ہے رات بھی جاگنا، 4 پروگرام کرنا، اور پھر آپ کے لیے آیا ہوں، وہاں میری بات سنیں، اور یہ اس لیے آپ کو میں نے بتایا تاکہ آپ جاگیں اور میری بات سنیں۔ فرمایا محبوب ان کے خلاف ابھی دعا نہیں کرنی، 2 وجہ ہوتی تھی۔ پہلی وجہ فرمایا محبوب ان کو تھوڑا ٹائم دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پلٹ آئیں یا ان کی اولادوں میں سے کچھ کلمہ پڑھ لیں، یہ آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، اور ان کی اولادیں آ جائیں گی تب بھی ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا حبیب ان کو مہلت پتہ کیوں دی ہے؟ فرمایا حبیب جیڑا تیرا دشمن ہے نا، اینو مہلت میں اس تو دیندا پیاں بھی ایک تے اپنی موت مرے، تے دوسرا اتنے مڑ گناہ لے کے آوے بھئی اینو مڑ جہنم میں جان دی بھی چاس آوے، ایک بار پیار آوے، اے دے کل پھر گناہ تھوڑے نہ ہون۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حبیب مہلت اس لیے دی ہے، ہو سکتا ہے کو تیرا ہو جائے، اور یہ نہیں ہوئے گا تو پھر یہ گناہ ود جان گے، تو یہ ود جان گے، یہ دا پھر عذاب انجدہ ودے گا بھی رکھے گا یاد، کاش کہ میری نسبت مصطفیٰ سے ہو جاتی۔ آواز سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ اور آپ کو یہ اس بات کا علم ہونا چاہیے، محبوب پاک علیہ السلام کا جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے کسی بھی مذہب کو چھوڑ کے آئے، اور جب کلمہ پڑھتا ہے تو پتہ اس کا انعام کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے فرمایا گیا کہ ہم کافروں کو مہلت دیتے ہیں۔ بس اوقات یہاں اس کا مطلب غلط نکال لیتے ہیں، کافروں سے پیار کرو، میں کہ پیار تو تینوں کیا کیا وڈ کے مرنی، یہ مفہوم کہاں سے نکال لیا تو نے بھائی؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میری بات پر۔ او جی کافر یہ دا ترجمہ کافرن کو جناکھو، پہلی بات یہ ہے ہمارے مذہب کے اندر یہ جو مار کٹائی قتل ظلم ہے ہی نہیں۔ پہلی بات یہ سمجھیے آپ، ہمارے مذہب اسلام میں اپنے سگے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اپنے بچے کو بھی سزا دینی ہے نا تو فرمایا کہ اس کے دائیں بائیں کہیں تھپڑ مارو، اس کے چہرے پر نہیں مار سکتے ہو، اور جانور دے چہرے تے نہیں مار سکتے ہو، ڈنگر دے۔ اور مارنے میں بھی یہ احتیاط رکھی جائے کہ ہڈی پسلی فریکچر نہ کرے۔ ایتھے پتہ کی ہو جائے بندہ ہی نے آتا ہے ماں جی ملدی نہ پائی ماں کونی ماریے تے باہے گئی بڑا دس دائی، میں کہے اچھا یہ دا مطلب تو کی سمجھنا ہے بھی تو یہ دسے ہے بھی میں بڑا علاج کیتا ہے؟ میں کہا جناب تسی یہ ثابت کر رہے ہو کہ میں ڈنگر تو بھی بڑا ڈنگر ہاں۔ آواز کمزوروں والی آ گئی آپ کی ہے،
میرا خیال ہے یا تو میرا مانگا پھدی گیا ہے تو یا مڑ سنی پہلی باری نے جانور کے ساتھ اتنا زیادہ میں کیوں نہیں ماری وہ یہ کئی ہیں میں ہی ہوں جٹکا بندہ میں ہی تو پینڈوں ہاں بڑیا میں ساری گال دا پتہ ہی نہیں بھولے چ نہیں رہنا وہ کون ہی مرندن مکہ مرندن چنگا بھلا بکرا مار گدے نے مکہ مار کے یار تو ایسا مطلب وہ جی میں آدھے نا مالک بان کسائی تو نہ بان تو جانور کو بھی اگر آپ نے سزا دینی ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے وہ تو ہے جانور بس ہونا تو بندہ ہے نا تو تھوڑا جا اپنا معیار ہی سمجھ لو اس طرح اپنے بچوں کو مارنا ہے تو مارنے کا ایک انداز ہے اس سے حد سے بڑھ سکتے نہیں یہ یاد رکھ لیجئے لیکن جو میں بات کر رہا ہوں ہمارے اسلام میں ظلم اور قتل اور یہ مار کٹائی یہ نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے پھر جنگیں کیوں ہوتی تھیں تو میں کہا جی لے اگلیاں پنگا لینا تو وہ جنگ ہی ہونی ہے مودی نو کڈا شوق سی میں پاکستان نو ہنج کر دیاں گا میں ہنج کر دیاں گا میں تواڈے کو لاہور لے لاں گا میں ہنج کر کتنا اس نے 3 سال پہلے شور مچایا ہوا تھا کتنا شور مچایا تھا اپنے جہاز ساڈی جناب علی حدود دے وچ واڑ دیتے تے مڑ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اے ایئر فورس والےاں نو تے آرمی والےاں نو انہاں آکھیا پوتر ہن مڑ ناشتے تو بغیر تو تساں بھی نہیں جان دے نہیں توجہ فرمائی تو مڑ لترے شن تو بندی ہے نا او بھائی جب کوئی اپنی حد کراس کرے گا تو سزا ملے گی اپنی حد میں رہو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا ہم اپنی حد میں رہیں ہمیں کوئی پوچھے گا بیٹھے ہو تو یہ مطلب ہے جب حد کراس کرنی ہے تو پھر تو بات کرنی ہے نا جی تو یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ حد کراس کرتے تھے لوگ پھر ان کے خلاف جنگ کرنا پڑتی تھی سمجھ آ رہی ہے اور ایسے ہی نہیں جنگ ہوتی تھی ہمارے اسلام میں رات کے وقت حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کتنا پیارا اسلام ہے ہمارے اسلام میں عورتوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں بچوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں بوڑھوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں جانوروں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں فصلوں کو برباد کرنے کی اجازت نہیں مکان جلانے کی اجازت نہیں میں کہ اس تو سونا مذہب تینوں کتوں لبنا ہے کتوں لبے گا اس تو سونا مذہب تو وہ جو جنگیں ہوتی تھی وہ جدو آ جانا بھی بھائی تھوں آ جاندہ ہی نا تے موڑ ہوندہ اچھا نہیں ہون موڑ علی آؤندہ پہ ہون موڑ ستا ہوتا موڑ علی آؤندہ پہ آئی اچھا نہیں ہون موڑ امیر حمزہ آؤندے پہ نہیں ہون موڑ ابو بکر تے عمر تے عثمان اے سارے رال کے آؤندے پہ نہیں ہون موڑ ترکڑے ہو جاؤ اصل یہ مسئلہ تھا جدو تو ہو جاندے آنا تو پھر ان کا علاج کرنا پڑتا تھا وہ بیٹھے ہو اس واسطے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ظلم ہے اور ادھر دیکھیں میری طرف او بھائی اس بات کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی دیکھیے جنگ جب ہوتی تھی نا جس قبیلے سے نبی پاک نے جنگ کیا دھیان میری طرف رکھیے گا جس قبیلے سے جب جنگ ختم ہو گئی بندے قیدی بن گئے وہاں پر قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا اس کے بعد سارے کا سارا قبیلہ حضور کا کلمہ پڑھ لیتا تھا تو آپ کہیں گے وہ تو ڈر کے پڑھتے تھے میں نے کہا یہی تو تمہیں بات سمجھ نہیں آئی ڈر کے نہیں وہ پہلے قریب آئے نہیں تھے ویسے ہی دشمنی کر بیٹھے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم قیدی بن کے گئے ہیں نبی پاک نے فرمایا قیدیوں کو اتنا سختی سے نہ باندھنا کہ ان کو سانس نہ آئے یا لاساں پائے جان ہینج نہیں بننا اور فرمایا خبردار اپنا کھانا کھانے سے پہلے ان کو کھلانا ہے صدقے جاواں تیری چوپ تو صدقے جاواں فرمایا ان کی گرمی اور سردی کے موسم کا لحاظ رکھ کے ان کا انتظام کرنا ہے اور فرمایا کرتے تھے خبردار ان کے ساتھ کوئی غلط بات نہ کرے ان کو کوئی ایسی ویسی سزا نہ دے وہ جب دیکھتے تھے وہ یار اسی انہاں دے اتنے بندے مار چھڑے انہاں دی کدی گل نہیں منی اتنیاں تدبیراں کیتیاں انہاں دے خلاف اوہی دے باوجود اسی قیدی بن کے آگو انہاں نو چاہیدا ساڈے ٹوٹے کر دین اے بوڑا دینے ٹکر کھوایو پانی پیوایو بسترا دیو کپڑے دیو رسی ڈھلی مارو اے دا مطلب اے ہے بھی سانو لوکاں محمد عربی دے بارے غلط دسیا ہا محمد عربی تو رحمت اللہ العالمین ہے
کیوں بھائی؟ 3 بندے چوپ رہ گئے، باقی سارے بول پائے. انہاں دے وچوں اجے ایک راندا ہے، میں ویکھی بیٹھا. اب کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو میرے عزیز اور میرے دوست اور میرے بھائی، انہوں نے اسلام کے حسن کو دیکھا ہی نہیں تھا. قیدی بننے کے باوجود جب آقا کریم نے فرمایا کہ ہمیں حکم یہ ہے، انہاں کہا یار کتھے بھلے رہے ہیں، آئے دین تے آئے نبی، سبحان اللہ. وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ لیتے تھے. تو اس واسطے کہنا کہ وہ تلوار اٹھی تھی تو اتنے بندے قتل ہوئے تھے تو یہ ہویا تھا، تو او بھائی تینوں نہیں پتا تے سانوں پوچھ لے، اسی کیڑی مردی دوائیاں ہیں. یہ اصل مطلب ہے. تو کافر کو ڈھیل دینے کا یہ مطلب نہیں کہ تو یاریاں لا نہیں. توجہ فرمائی. کافر کو وہ جو مرضی کرتا رہے تو پوچھ ہی نہیں. کافر نو آگ ساڑھے اسلام دے اندر تو پھر در رہتا ہے، اسی کی آکھنا ہے. لیکن خبردار کافر ہیں، اپنی ہاتھ دے چرمی جے تو کوئی گال کی تھی ساڑھے نبی دے خلاف ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کہ تو بھامیں کسی علاقے دا سربراہ آئی کیوں نہ ہویا، اسی تو کیسر و کسرا ورگیاں دے سر لا دیتے، تو کیشاں ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ مطلب ادھر دیکھیں، کافر بن کے رہے تو ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اس کے سامنے قرآن و حدیث پڑھتے رہیں گے، جب اس کو سودا پسند آ جائے آ کے کلمہ پڑھ لے. ہم نہ باندھیں گے، نہ سوٹے ماریں گے، نہ ڈنڈے ماریں گے. اسلام میں جبر نہیں ہے نا، اسلام میں جبر نہیں ہے. بس فرمایا سمجھاؤ، کسی کو سمجھ آ جائے، نہ سمجھ آئے وہ دی اپنی مرضی ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. اسلام میں جبر نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے. یہی تو وجہ، اگر جبر ہوتا تو جب اذان ہوتی ہے اور لوگ دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہو، مارکیٹ میں ہوتے، جبر ہوتا نا، جبر تے سوٹے مار کے تو انہوں اسی مسیح تے لے آویا ایدے آؤ. جبر نہیں ہے. وہ تو اکا چوپ گئے ہو. اسلام میں جبر نہیں ہے. ہر بندہ اپنی حد میں کام کرے. ادھر دیکھیں، ہماری مسجد کے اندر اس طرح مسجد بھری ہوئی ہو تب بھی ہم نے اذان دے کے جماعت کرانی ہے. ایک بندہ مسجد تے نہ بڑھے، ہم نے پھر بھی اذان دے کے جماعت کرا دینی ہے. کیا مطلب ہے؟ میرا یہ کام ہے، میں اپنی حد سے آگے نہ بڑھوں. اذان دے دی تو سڈورے تری سنتا لئی نے نا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. ہوکرا میرا پڑ گیا اکھجیا، میں کہ ہون آ جا، نہیں تو مڑ مال کروں آپ پہ جواب دے. ہون دو ہی راہ نے، یا آ جاؤ یا جواب دی تیاری کرو. چلو خیر، بہرحال صوفی زندہ ہو کے بہو، پیر بھائی ہو زندہ ہو کے بہو مر رہے ہیں. توجہ ہے، ناراض تو نہیں ہوئے؟ اتنے جڑا پہلی بار آوے انہیں چپ کر کے باندھا ہے. بے مولوی تو نکا جی آتا بولتا چونیا ہے. اب موبائل جیب پاس ہونا ویرو. یہاں موبائل والا بندہ تو مجھے وارہ ہی نہیں ہے نا اکا. تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہمارے اسلام میں جبر نہیں ہے. اگر جبر ہوتا نا، جبر تو کٹ کے اسی سارے نو سہری ٹائم اٹھا کے روزے رکھیں دے. کوئی بندہ بسترے تے پیا مینوں لگ جاندہ پتا. جو نہیں فرمائی آپ. ہمارے اسلام میں جبر نہیں. ہمارے اسلام میں اعلان ہے، اذان ہے، بس ختم. اور اعلان بھی اتنا زیادہ نہیں کہ بیماری تنگ ہوتے رہن. 2 یا 3 مرتبہ اعلان، بس ختم. یہ ہمارے اسلام. لوگ اس کو سمجھے نہیں نا. گرامی قدر حضرات، عرض کرنے کا اسلام کے حسن کو سمجھے. اور یہ اسلام کا حسن ہی ہے. توجہ میری طرف. میرے آقا کریم نے فرمایا، مسلمان پوری کائنات میں جہاں بھی بسے، ان سارے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. سر میں درد ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے، پاؤں میں ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اور یقین فرمائیں مسلمان اس کی مثال بھی دیتے ہیں. بس اوقات یہ مثال دینے میں پیچھے بھی رہ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ مثال دے دیتے ہیں. ابھی ہمارے ملک کے اندر ایک سیلابی صورتحال اور بارشوں کی تباہی آئی. دیکھیے، یقین کیجئے، میں پاکستان کی عوام اور بیرون ملک جہاں جہاں لوگ تعاون کر رہے ہیں، میں سب کو ایک نہیں 2 ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. بڑی خدمت کی، یقین کرو. اور میں یہاں پر سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں دینی تنظیموں کو.
جنہوں نے سب سے پہلے میدان عمل کے اندر اپنا قدم رکھا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو کل تک ہمیں کہتے تھے تو یارویں ہیں کھمدے ہو ایو بیڑی رکھسو کہ کئی کام بھی کرے سو. ہن ویکھ لو اس پانی دے وچ تانوں ایم پی اے نظر نہیں آیا لیکن داڑھی والا مولوی تانوں اوتھے نظر آیا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بڑی بڑی تنظیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور اکثر دینی تنظیمیں ہیں, اور اس میں سے ایک تنظیم دعوت اسلامی بھی ہے جس کا شعبہ FGRF یہ فلاحی شعبہ ہے. یقین کریں جب سے یہ مارز وجود میں آیا ہے نا, اس نے ایسے کام کیا ہے کہ جیسے اس شعبے کو کئی سال گزر گئے قائم ہوئے اور یہ کام کر رہا ہے. مطلب اتنا سلیقے کے ساتھ, اتنا تجربے کے ساتھ, اتنے حسن کے ساتھ. ابھی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, سندھ کے اندر ڈی جی خان, تونسا, ڈیرہ اسماعیل خان اور آگے سوات کی جانب ہر جگہ پہ اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی والے بھی موجود ہیں اور دعوت اسلامی سے پیار کرنے والے بھی موجود ہیں. کئی بندے ہیں وہ حضرت صاحب کے مرید نہیں ہیں لیکن پیار بہت کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ دعوت اسلامی کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں. ہوا کیا, میرے پیر صاحب نے ایک اعلان کیا کہ بھئی ان کی مدد کے لیے نکل پڑو. یقین فرمائے بندے تو پہلے وہاں تھے, انہیں علاقے کا بھی پتا تھا, ہر محلے میں ایک اتاری تو پکا ہے نا, اسے پتا تھا میرے محلے میں کیا ہوا ہے. اس نے مرکز میں رابطہ کیا. یقین کرے وہ لوگ اتنی دعائیں دے رہے ہیں. اب ہمارے لوگوں میں بہت جذبہ ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں. توجہ میری طرف ہو سکتی ہے آپ حضرات کی؟ بہت جذبہ ہے کہ ہم خدمت کریں, اور یقین کریں لوگ کرتے بھی ہیں. میں نے دیکھا اپنی گاڑیاں لے جا رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, بہت اچھی بات ہے آپ نے یہ اکٹھا کیا, آپ لے کے گئے, اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. لیکن میرے عزیز آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے, جو بھی جاتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے, وہ گیا دریا دی مانتے یا وہ شہر بڑے ہے جڑے بندے ٹکرے انہوں نے ونڈ کے آ گیا ہے. وہ اللہ دیا بندیا جڑے مانتے بیٹھے انہوں نے تو لب گیا ہے, جڑے وچ ڈبے پے نے انہوں نے کون دے گا؟ سارے اٹھائی ونڈی جاؤندے نے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا, ثواب ملے گا, آپ کی نیت اچھی ہے, لیکن آپ کو نا یہ شاید کسی نے بتایا نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اپنے تاندلے شہر میں نکل کے دیکھ لینا, یہاں پر اگر پہلے منگتے تھے نا 200 تے ہن تو انو 10 لبسن, باقی سارے بھاگ گئے ادائیں, سارے ہوتے انہاں کیسا اوکھی گا. اب ان کی حالت تو یہاں پر ایسے ہوتی ہے, ابھی کسی دی سلوار کوئی نہیں, کسی دی قمیض کوئی نہیں, کسی دے جناب علی اور جتی کوئی نہیں. ان کو دیکھ کر تو بندے کا ویسے دل کرتا بھی سارا کچھ یہ وہ بیٹھے نے سڑکاں تے. جو بھی جاتا ہے, میں کراچی جانے سے ایک دن پہلے مظفر گڑھ راہ دے وچ کئی جگہ نا ساڈی گڈی ڈکی, سانو کیسا دی ہوچا, او میں کیا مرو جیڑے ہر شہر روڑ گئی ہیں نا او دا منگن نو دل نہیں کردا, وہ تو بیچارہ پریشان بیٹھا ہے. تسی کاروباری لوگ اور سارے سڑکاں دے اٹھائیں ٹرک شرک ورتا کے واپس آ جاندے نہیں. دعوت اسلامی کا حسن کیا ہے, یقین کریں میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں ہماری ریسکیو کے ادارے کو, 1122 کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پولیس کو, نیوی کو, آرمی کو, ایئر فورس کو. ایئر فورس والوں نے جہاز دیے ہیں, اتنا پانی بھرا ہوا ہے کہ اترا نہیں جا, فرمایا اتو چل کے تسی اپنے بندیاں نال رابطہ تے ہے نا, وہ کہندے نے کہ ایتھے ایتھے سانو چاہیے, وہاں سے لنگر پہنچایا جا رہا ہے, ٹینٹ پہنچائے جا رہے ہیں. اور یہ دعوت اسلامی والوں کو کشتیاں دی گئی ہیں, یہ کشتیوں میں بیٹھ کر 40 منٹ لگتے ہیں. ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں قبلہ, وہ کہتے ہیں 40 منٹ مجھے لگے ایک گھر میں پہنچنے کے لیے بستی میں, وہاں چل کے ہم نے دعوت اسلامی کا لنگر پہنچایا ہے. اور یہ صرف دعوت اسلامی کا لنگر بندوں کی صورت میں ہے, باقی سارا تعاون آپ جیسے پیارے بھائیوں کا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ابھی میں جب کراچی میں تھا تو وہاں پر مرکزی کیمپ کا میں نے بھی وزٹ کیا اور لوگوں کو میں نے دعوت بھی دی, شاید آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر. تو وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ اب ہمیں نہ تو آٹا چاہیے, نہ ہی دالیں چاہیے, نہ ہی پانی چاہیے. تو میں نے کہا پھر آپ کو کیا چاہیے؟ کہنے لگے بھائی آٹا اتنا اکٹھا ہو گیا کہ ہم ان کو 2 مہینے کھلاتے رہے نا تو ختم نہیں ہوگا,
دالیں ختم نہیں ہوں گی. اتنا حضور کے دیوانوں نے دیا ہے, اتنا دیا پورے پاکستان میں. یار کمال ہو گیا ہے. آپ کے تاندلے میں سے کئی ٹرک, مجھے پتا چلا کل میلاد کمیٹی والے ٹرک بھر کے لے کے گئے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور ابھی بھی دعوت اسلامی کا یہ شعبہ FGRF کا میرا خیال ہے وہ بستہ سامنے لگا ہوا ہے. حضرت شاہ صاحب قبلہ سید فیض علی شاہ صاحب جو ہمارے امام ہیں, انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ اعلان کریں, چونکہ ہمارے پیر صاحب کا آرڈر ہے کہ یار ابھی لوگوں میں صرف یہ جذبہ ہے. یہ پتہ کیا کر رہے ہیں, راشن لیا ان کو دے کے آ گئے. پہلی تو بات ہے اللہ کر کے مستحق تک پہنچ جائے, سمجھ آئی نا. اگر پہنچ بھی جائے, او بابا یہ تو ہوگا 10-15 دن مہینے کا, اوے ان کے تو جانور مر گئے, ان کی فصلیں اجڑ گئیں, ان کے مکان گر گئے, ان کے لیے کیا کرنا ہے. صدقے جاؤں امیر اہل سنت پر, آپ نے فرمایا جیسے ان کے پہلے گھر تھے اس سے بہتر گھر اللہ کی رحمت سے ان کو بنا کے دیں گے ہم. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. تو مجھے وہاں پر یہ بتایا گیا کہ اب لوگوں کو کہیں کہ یہ اگر کوئی گھر بنا کے دینا چاہتا تو ہم سے رابطہ کرے, ہم بتائیں گے فلاں جگہ پہ گھر, ایک کمرہ ایک برآمدہ اور ان کی جتنی ایک واش روم, یہ بنا کے ان کو دیں گے. وہ سر تو چھپائے نا. اگر کوئی ڈائریکٹ بنانا چاہے ہمیں بتا دے, ہم بتا دیں گے فلاں جگہ پہ آپ چل کے یہ کام کر لیں. ڈائریکٹ دینا چاہے ڈائریکٹ دے دے. ہمارے اوپر اگر اعتماد کرتا ہے پیسے دیں, چونکہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں بابا جی ساری کے ساری بستیاں اجڑ گئیں. یقین کریں وہاں پر ٹینٹ نہیں ہے, ٹینٹ. لوگ یہاں سے آٹا ہی لے کے جا رہے ہیں. کوئی اللہ دیا بندیا انہوں نے ٹینٹ چاہیے, تو آٹا دبی جانا ہے. وہاں پر 10 لاکھ جانور مرے, 10 لاکھ. 8 لاکھ گھر لوگوں کے برباد ہوئے کسی بھول میں آپ بیٹھے. میں یقین کرو آج جب جہاز پہ بیٹھا تھا تو میں جب نیچے کی طرف دیکھتا تھا نا تو مطلب دل بوجھل ہو گیا کہ یار اتنا پانی کھڑا ہے, اتنا پانی. وہ لگتا تھا کہ یہ سمندر بنا ہوا ہے, بستیاں کی بستیاں, فصلوں کی فصلیں. میں نے کہا یار یہ کیا اتنا یار. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ صرف سیلاب نہیں ہے, وہاں پر 18 گھنٹے مسلسل بارش بھی ہوئی ہے. 18 گھنٹے مسلسل. سیلاب پتہ کیا کرتا ہے, وہ دھکا لگتا ہے پانی کو, آیا تباہی مچائی چلا گیا, بس وہ پانی 5 نہیں تو 7 دیہڑے 10 نہیں تو 20 دیہڑے سوک گیا. یہ جڑا مینہ والا پانی ہے یہ تے آیا ہی اتوں ہے, نہ جاوے سجے تے نہ جاوے کھبے. اصل وہاں پر یہ پرابلم ہے جو لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں. اور اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یقین کریں بیماریاں پھوٹ رہی ہیں. اللہ میرے ملک کو محفوظ رکھے. یقین فرماؤ اب بتائیں نا 10 لاکھ جانور مرے ہیں, وہ بدبو بنے گی, بدبو سے بیماریاں. یار یہ تو ایک نئی مصیبت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ میرے ملک کو محفوظ فرمائے, ان لوگوں کو محفوظ فرمائے, ان کا مالی جانی جتنا نقصان ہوا اللہ محفوظ فرمائے, اللہ غیب سے مدد فرمائے. اور یقین کرو عاشقو آپ لوگوں نے کمال کر دیا. کسی نے 10 روپے بھی دیے نا اس نے کمال کر دیا ہے. اور میں یقین فرماؤ دل سے دعائیں نکلتی ہیں دعوت اسلامی کے لیے ہیں. پہلے لوگ ڈرتے تھے مولوی نہ پتر نو بنایا اے ٹکر کی میں کھاؤ سی. میں کہ پوتر آج کھمدا بھی پیا تو کھوائندہ بھی پیا. یہ ہیں جذبے. اور پانی اتنے اسلامی بھائی اترے ہوئے میں نے دیکھے ہیں اور وہ وہاں لنگر پہنچا رہے ہیں. اور اس جگہ تک کہ جہاں جاتے ہوئے بندے ڈرتے ہیں وہاں پر بھی یہ دعوت اسلامی والے پہنچے ہیں. کیا میں امید کروں کہ ہمارے پیارے بھائی تعاون فرمائیں گے. اب سامان کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی وہاں پیسے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کو چھت دی جائے, تاکہ ان کو نلکا لگا کے دیا جائے, تاکہ ان کو ٹنٹ لے کے دیا جائے. اور یہ محکمہ موسمیات والوں کی رپورٹ ہے, وہ کہتے ہیں اگر دھوپ روزانہ نکلے تو نومبر تک پانی وہ سوکھے گا. نومبر تک اتنا پانی کھڑا ہے. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں آپ مجھے بتائیں ویڈیو دیکھی جاتی ہے؟ بتائیں مجھے. حضرت جی ہوٹلاں دے ہوٹل برباد کر دیتے, گھراں دے گھر برباد کر کے رکھ دیتے انہیں, اور رڑ کے لے گئی ہر شے. اور اس میں یہ بھی کہوں گا او حکمرانوں, اوے اپنی کرسی کی جنگ چھوڑ دو, تھوڑا سا عوام کا سوچ لو. ورنہ جی اج عوام تانوں ووٹ دے کے ڈبدی پئی ہے نا, تے ووٹ لے کے جڑے دن تسی ڈبے رانا تواڈا بھی کھ نہیں. میری گل لکھ لو, آج یہ ووٹ دے کے ڈبے نے کیونکہ تم غلط بندوں کا انتخاب کرتے ہو. 5000 روپے لے کے ووٹ دیتے ہو, بریانی کی پلیٹ پہ تم ٹھپے لگاتے ہو. ہن چا سائی نے
لے لے انہیں سواد، اب بھی موقع ہے اپنے رب سے معافی مانگ، اور ایسے جو بھکاری قسم کے پینے قسم کے لوگ ہیں ان سے بچ جا، اور ان سے بھی ہم گزارش ہی کر سکتے اب بندے دے پتر بنو، اپنے ملک دا کو سوچ لو، تے انہاں غریباں دی کو مدد کوئی پوچھਣ والا نہیں ہے، انہاں نوں اپنیاں کرسیاں دیے او دے تے الزام تے او دے تے الزام، بس ہے پتہ نہیں کیا باندر قلعہ لگو ہے۔ اللہ بس سانوں نہ کوئی حضرت فاروق اعظم دا نوکر حکمران عطا فرما چھڑے، سنتیں ادا فرما لیجیے۔